سامعین آداب، بھولے بسرے چند فسانے کی اس قسط میں آج پہلے ایک شعر جسے سن کر شاید آپ کو اس کہانی کا ایک سرا مل جائے۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتے فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ یعنی اگر فرشتوں کو انسان کی محبت کرنے کے جذبے یا شدت کا اندازہ ہوتا تو وہ اس بات کی آرزو کرتے کہ کاش وہ بھی انسانی ہوتے۔ اب اسے ایک صوفی شاعر کی سوچ کہہ لیں یا فلسفہ، فی الحال اس خیال کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بہت دنوں کی بات ہے، ناروے کی برفیلی پہاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک بستی میں ہینس نام کا ایک نوجوان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ خاندان کیا تھا؟ بوڑھی ماں، چھوٹی بہن اور ایک کتا جس کا نام میکس تھا۔ گویا سب کی روزی روٹی کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہینس پر ہی تھی۔ ہینس صبح لکڑیاں کاٹ کر لاتا تاکہ گھر میں چولہا جل سکے، پھر جنگلوں میں مختلف پیڑوں پر شہد مکھیوں کا جال بنتا اور شہد بیچ کر آمدنی حاصل کرتا۔ اس طرح سالوں اکٹھا کی ہوئی رقم کا ایک بڑا حصہ ہینس نے اپنے پڑوسی فرانسسکو کو قرض کے طور پر دے رکھا تھا۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ہینس کو پیسے واپس نہ ملے تو وہ ایک روز فرانسسکو کے پاس تقاضے کے لیے گیا۔ فرانسسکو نے پیسہ لوٹانے کی بجائے ہینس کو ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اب تک وہ اتنے پیسے اکٹھا نہ کر پایا ہے کہ قرض لوٹا سکے، مگر چونکہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور پہاڑیوں سے نکل کر شہر کی طرف جانا چاہتا ہے، گویا ایک راستہ یہ ہے کہ قرض کے عوض وہ اپنی اکلوتی بیٹی ویرونیکا کا ہاتھ ہینس کو دے دے۔ فرانسسکو کے مطابق اس طرح اس کا قرض بھی چک جائے گا، ہینس کو بیوی مل جائے گی اور وہ سکون سے شہر جا سکے گا۔ ہینس نے گھر آ کر جب اپنی ماں اور بہن کو یہ بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہیں لگا کہ جتنی مشکل پہاڑیوں پر وہ رہتے ہیں وہاں جانے کے لیے کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ہینس کو نہیں دے گا۔ گویا دیکھتے دیکھتے ویرونیکا ہینس کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی اور سب کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ مگر کچھ عرصے بعد ویرونیکا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کا دل کمزور پڑ گیا اور پہاڑوں کی مشقت اس کے برداشت سے باہر ہو گئی۔ ہینس کو ویرونیکا کی حالت پر تشویش ہوئی۔ اس نے کچھ دن تک اس کا علاج کرایا، پھر دلجوئی کا سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ ہینس نے ویرونیکا کو برفیلی جانوروں سے مقابلہ اور شکار کرنے کی تربیت بھی دی تاکہ وہ مشکل حالات میں لڑنے کی طاقت پیدا کر سکے۔ مگر ان سب کے باوجود اس کی صحت میں کوئی بہتری نہ آئی، بلکہ وہ دن بدن اور کمزور ہونے لگی۔ آخرکار اس کی حالت دیکھ کر ہینس نے ویرونیکا کو اس کے باپ فرانسسکو کے پاس واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب دونوں فرانسسکو کے پاس پہنچے تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اسے لگا کہ چونکہ اب ویرونیکا واپس آ گئی ہے لہٰذا اب اسے ہینس کو اس کی رقم لوٹانی ہوگی۔ مگر ہینس نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قرض بھی معاف کر دیا۔ ہینس جب اپنے کتے میکس کے ساتھ فرانسسکو اور ویرونیکا کے گھر سے واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں بے تحاشا برفباری شروع ہو گئی۔ طوفان سے خود اور میکس کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ہینس پہاڑی کے ایک چھوٹے چٹان سے ٹکرایا اور پھسل کر بڑے گڈھے میں جا گرا۔ ہینس کا پالتو کتا میکس اس پوری جدوجہد کے دوران اس کے ساتھ چپکا رہا۔ تیز تھپیڑوں والی برف کی ٹھنڈ اور گرتے پیڑوں سے بچتے بچتے دونوں بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور صرف دونوں کے جسم کی حرارت ایک دوسرے کو تھوڑا آسرا دے رہی تھی۔ گھنٹوں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد دونوں کو بھوک اور پیاس کی شدت ستانے لگی۔ شام ڈھل چکی تھی اور ہینس کا کتا میکس دہشت اور تکلیف کے عالم میں ہینس سے چپک کر بیٹھا تھا۔ ہینس نے برفیلے پہاڑیوں میں رہنے والے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا تھا کہ ان حالات میں جان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اپنے پاس کے کسی جانور کو قتل کر دو تاکہ اس کے خون اور جسم کی گرمی سے کم از کم اگلی صبح تک زندہ رہا جا سکے۔ ہینس کے پاس ایک تیز چاقو بھی تھا اور میکس اس کی گرفت میں بھی۔ اسے بس ذرا سی حرکت کرنے کی ضرورت تھی۔ ہینس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا اور اس کے پاس وقت بھی کم رہ گیا تھا، لہٰذا اس نے میکس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اسے محبت اور ہمدردی کی نظر سے دیکھا، مگر اس پر وار کرنے کی بجائے اسے اپنے آغوش میں لے کر چھوٹے بچے کی طرح تھپتھپانے لگا۔ وہ میکس کو تسلی تو دیتا رہا مگر اس کی خود کی حالت بگڑتی چلی گئی اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لا سکا اور صبح ہونے سے قبل وہیں دم توڑ گیا۔ میکس نے پہلے بے چینی کے عالم میں ہینس کی لاش کو کھینچنے کی ناکام کوشش کی، پھر اسے وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف لوٹ گیا۔ کیا کہا تھا اس صوفی شاعر نے؟ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتے فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ اب اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فی الحال اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔